بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ اکبر تیری عظمت کو سلام، بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر سیدی، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور سیدی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سوری پیغام عیادت۔ اکبر تیری عظمت کو سلام، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ۔ اکبر تیری عظمت کو سلام، مجلس اصلاح برائے فنکار کے تحت فنکاروں سے ملاقاتیں اور پہنچایا پیام دعوت اسلامی۔ اکبر تیری عظمت کو سلام، عظیم الشان شخصیات اجتماع کا کولون ہانگ کانگ میں انعقاد۔ اکبر تیری عظمت کو سلام۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ انوار عطاری جو علیل تھے، ان کی ایک سوری پیغام کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عیادت فرمائی، انہیں اپنی دعاؤں سے نوازا، صبر و تسلی کا ذہن دیا، مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں سوری پیغام۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم، سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی اوفیانو کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے حاجی انوار رضا عطاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی ندیم نے آپ کے بارے میں بتایا، پکچر بھی بھیجی، ہاسپٹل میں ہے آپ کا اینجیوگرافی ہوا یا اینجیوپلاسٹی ہوا، کوئی دل کا مسئلہ، وینس بند ہو گئی تھی، 2 وینس کھل گئی ہیں، 1 وین باقی وہ کھل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ان کے صوتی پیغام میں تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، صبر و ہمت سے کام لیے۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ حاجی انوار رضا کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کو عبادتوں، ریاضتوں، سنتوں، مدنی کاموں، صحتوں، راحتوں، عافیتوں، سلامتیوں بھری طویل زندگی عطا فرما۔ یا اللہ یہ مرض ان کے گناہوں کو مٹا دے، ان کی ترقی درجات کا سبب بنے، ان کو صبر دے، اجر دے، بے حساب مغفرت سے مشرف فرما۔ ان کے سارے گھرانے کو شاد و آباد اور پھلتا پھولتا اور مدینے کے سدا بہار پھولوں کی طرح مسکراتا رکھ، آمین۔ میری بھی مغفرت ہو، ان کی بھی مغفرت ہو، ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو، امت محبوب کی مغفرت ہو، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حاجی انور رضا میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کرنا۔ وہ آپ کے پکچر میں آپ نے انگلیوں کی کینچیاں بنائی ہوئی تھی آپس میں ڈال کے، تو یہ میں نے کہا اس کا مسئلہ عرض کر دوں۔ اب اگر ضرورتاً تھی تو کوئی حرج نہیں ہے، بلا ضرورت مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ۔ اور نماز میں یا توابع نماز میں، ان دونوں صورتوں میں مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے۔ توابع نماز، مثلا نماز کے لیے جا رہا ہے یا جماعت کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اس طرح کی مطلب نماز سے جو تابع چیزیں ہیں، ان میں اگر انگلیوں کو داخل کریں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ حکم یہ چٹکانے کا ہے، انگلیاں چٹکانے کا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ آپ کو یہ مسئلہ عرض کر دوں اور مدنی التجا بھی کر دوں،
मदनी मुज़ाकरों में शायद शिरकत नहीं होती, वरना ये मसला पता होता, कई बार बयान हुआ है। तो अल्लाह करे आप सेहत याब हो जाए। तो 11 हफ्ते मदनी मुज़ाकरे की मेरी तरफ से मदनी दावत कबूल फरमा लें। यानी 11 हफ्ते तक आपको इशा की नमाज हर हफ्ते को फैज़ान मदीना में अदा करनी है और पूरा मदनी मुज़ाकरा सुनना है, अंदर बैठकर मस्जिद के, बाहर निकल कर नहीं, सहन में यानी खुले आसमान तले बैठ कर, यानी अंदर हो सके तो पहली सफ में या दूसरी सफ में, इस तरह। तो इंशाअल्लाह आपको मालूमात का ढेरों खजाना हाथ आएगा इंशाअल्लाह। मुझ गुनाहगार की बेसाब बख्शिश के लिए दुआ कीजिएगा। एक रिवायत आपको सुनाता हूँ, इहयाउल उलूम जिल्द पंजुम मकतबुल मदीना की छपी हुई उर्दू में जो है, सफ़ा नंबर 162 162। मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। जो मेरी मुसीबत पर सब्र ना करे और मेरी नेमतों पर शुक्र ना करे और मेरी तकदीर पर राजी ना हो, उसे चाहिए कि वो मेरे अलावा कोई और रब बना ले। और मदनी मुन्ने ने किया शेख तरीक़त अमीर आले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया से दिलचस्प सवाल। आपने दिया खूबसूरत जवाब। देखिए इस मदनी गुलदस्ते में प्यारा और मुशफ़िक़ाना अंदाज अमीर अहले सुन्नत का। मेरा सवाल ये है कि मेरे को मदीने जाना है, तो फिर मैं क्या करूं और क्या पढ़ूं? सुभान अल्लाह, ये तो सवाल भी आपने ऐसा किया कि मदीने तो मेरे को भी जाना है। आका फैसला करते हैं, आका बुला लो मदीने। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए। और किस किस को मदीने जाना है? सबको जाना है माशाअल्लाह। जरिया भाई को भी जाना है, नमूना भाई को भी, मीराद रजा को, उसैद रजा को, उसैद रजा, जियाद रजा, सबको जाना है मदीने। सुभान अल्लाह। तो ऐसा करो, सब रोजाना 100 मरतबा या रसूल अल्लाह पढ़ा करो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो अब्बू को बोलो ये दिला दे आपको। ये काउंटर होता है ना, इसमें जो बत्ती भी होती है इसमें, है ना, बत्ती का रंग भी घोसिया रंग है। तो ये तो हाथ में होना, तो वैसे भी हाथ में होनी चाहिए। तो दुरूद शरीफ अल्लाह 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 पढ़ता है, होता है तो ये पढ़ते हैं। ये मेरे को भूल जाते हैं। हाँ तो ये ना, ये ले लो, अब्बू को बोलो बत्ती वाली आपको दिला दे। बत्ती जलती है ना इसमें 100 देख के आप या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह पढ़ते रहे। और फिर जब ये इसको जैसे जो पढ़ा, अब इसको डिलीट करना है, तो ये बटन, छोटा बटन है ना, ये इसके यूं करेंगे ना, अब डिलीट हो गया, 0 आ गया। बड़े बटन को दबाएंगे तो लाइट, ब्लू लाइट, छोटे को दबाएंगे तो डिलीट, और ये बड़े को दबाएंगे तो ये नंबर बनेंगे 1 2 3 इस तरह 1 2 3। तो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह 5 मरतबा मैंने कहा तो 5 नंबर आएंगे, 5 है ना, 5 नंबर। हाँ दबा नहीं देंगे ना। तो आपको 100 टाइम्स या रसूल अल्लाह रोज पढ़ना है इंशाअल्लाह। आपका मदीने बुलाएंगे इंशाअल्लाह। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही, आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही। एक उम्मीद की किरण है मेरे दिल की धड़कने, आएंगे या बुलाएंगे, आज नहीं तो कल कहीं, हम भी मदीने जाएंगे, आज इंशाअल्लाह। सिलसिला ऐसा क्यों होता है मदनी चैनल पर बराह रास्त टेलीकास्ट किया गया। निगराने शूरा ने मदनी चैनल के नाजरीन को अपने मदनी फूलों से नवाजा। एक अहम माशरती मसले से पर्दा उठाता सिलसिला
مختصراً آپ بھی دیکھیے۔ 27 مارچ کو ہمارے ملک پاکستان کے شہر مرکز الاولیاء لاہور میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا۔ وہاں کے ایک مشہور پارک میں دھماکہ ہوا، ایک دہشت گردی کی کارروائی ہوئی اور اس میں کئی جانیں چلی گئیں۔ اس واقعے میں جتنے بھی مسلمان شہید ہو گئے، بیچارے زخمی ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحتیابی عطا فرمائے۔ جن کے کئی ہو سکتا ہے بچھڑ گئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان بچھڑے ہوئوں کو خیر و عافیت کے ساتھ ملا دے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ ہمارے ملک کے پاکستان کو امن نصیب کرے۔ ہمارا آج یہ جو سلسلہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے، اس میں جو موضوع ہے وہ ہے قرض۔ بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ نوجوان نے پھندا ڈال کر خودکشی کر لی، ماں اپنے 6 بچوں کو فروخت کرنے کے لیے کراچی پریس کلب کے باہر پہنچ گئی، قرض کے سبب، قرض کے سبب، قرض کے سبب، قرض کی وجہ سے۔ آپ نے کبھی قرض لیتے وقت یہ سوچا ہے کہ یہ آپ قرض اتاریں گے کیسے؟ گاؤں گوٹوں میں جو وڈیرے ہوتے ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں کہ اپنے آریوں کو قرض دے دیتے ہیں، اور جب وہ قرض دے دیتے ہیں تو وہ ٹائم پر نہیں دیتے تو پھر وہ الٹی سیدھی فرمائش کرتے ہیں کہ کوئی بیٹی سے اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کے جو خواہش رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو بہت عجیب سی خبر ہے کہ یہ گاؤں دیہاتوں میں جو قرضہ دیتے ہیں پھر نہ دینے کی صورت میں یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یار اپنی بیٹی دے دو، اپنی بہن دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ کوئی ان کو سمجھانے والا، کوئی ان کو روکنے والا، کوئی ان کو بتانے والا ہے یا نہیں ہے یار؟ حج پہ جا رہا ہوں، دعا کرنا، میں نے آپ کو دعا کے لیے فون کیا، وہ اگلا میرے سامنے کہہ رہا ہے یار میرے اتنے لاکھوں روپے قرض آپ کے پاس ہے، وہ تو دے دو، ڈیٹوں پہ ڈیٹیں نکل گئی ہیں۔ پیسے جس کے آپ نے لیے ہوئے نا ان سے رابطہ کر لو۔ لوگوں نے ضرورت مندوں کو قرضہ دینا بند کر دیا، اعتماد ختم کر دیا لوگوں کا۔ حاجی عمران بھائی، انشاءاللہ جوجل میں جس کو بھی قرضہ دیا ہوں انشاءاللہ میں آپ سے معاف کر دیتا ہوں، اور جس سے بھی میں قرضہ لیا ہوں انشاءاللہ جوجل میں پوری نیت کرتا ہوں دینے کی، پوری نیت ہے میری، انشاءاللہ میں سب کو دینے کی قرضہ جو بھی جس سے بھی لیا میں دے دوں گا، اور میں نے جس کو دیا ہوں انشاءاللہ میں پورا معاف کرتا ہوں، میں کسی سے کچھ بولنے والا نہیں ہوں انشاءاللہ۔ آپ کا جو موضوع جو چل رہا ہے ابھی عمران بھائی، بہت اچھا لگا مجھے، اللہ جل کے لیے بہت اچھا ہے۔ میں جدہ سعودی عرب میں رہتا ہوں یا نوکری کرتا ہوں، میں اللہ کا کرے بہت آپ کا جو موضوع دیکھ کے ہاتھ میں بہت وہ ہو گیا، میرا دل بھی تکلیف سے۔ انشاءاللہ میں کسی کا ابھی قرضہ نہیں رکھوں گا، اور نہ میں جس کو بھی دیا ہوں انشاءاللہ میں معاف کر دوں گا۔ اور عمران بھائی خاص طور سے میری خصوصاً طور سے دعا کیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن کے قرضے آپ نے معاف کیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں ہونے والے مدنی مذاکرے کی دہرائی کے مناظر پیش خدمت ہیں۔ یہاں مدنی حلقے میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد عطاری نے شرکت فرماتے ہوئے تحائف بھی عنایت فرمائے۔ ہو قبول عطار کی خدمت تیرے جی کے لیے، ہو قبول عطار کی خدمت تیرے جی کے لیے، آپ ہو مدنی مذاکرہ جہاں میں خیر سے، آپ ہو مدنی مذاکرہ جہاں میں خیر سے، ہو قبول عطار کی خدمت تیرے جی کے لیے، ہو قبول عطار کی خدمت تیرے جی کے لیے، آپ ہو مدنی مذاکرہ جہاں میں خیر سے، آپ ہو مدنی مذاکرہ جہاں میں خیر سے۔ مدینہ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان کا رخ کریں گے، جہاں عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں جن میں نگاہیں جھکا کر چلنے کی مشق شرکت کا سلسلہ ہوا دوران 12 روزہ مدنی کورس۔ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پسندیدہ کورس ہے، کچھ مناظر ملاحظہ کیجئے۔ اللہ
اورنگ بازار سردار آباد پنجاب پاکستان میں مجلس اصلاح برائے فنکار کے تحت مقامی تھیٹر میں مدنی حلقہ اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے دعوت اسلامی کا فنکاروں کو تعارف پیش کیا، شعبے سے وابستہ افراد کو تحائف بھی دیے۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ مدنی چینل میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور بڑا کچھ سیکھنے کو اور ملتا ہے جو ہم مسلمانوں کو اچھے طریقے سے نہیں پتا، وہ وہاں سے میں نے کافی کچھ سیکھا۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ فیضان مدینہ میں اعتکاف کرتا ہوں اور انشاءاللہ نیت ہے کہ تا حیات جب تک زندگی ہے تو اعتکاف کرتا رہوں گا، اور وہ بھی فیضان مدینہ میں اپنے حضرت صاحب کے زیر سایہ۔ بہت خوشی ہوئی، مدنی چینل والے آئے، فنکاروں کی اصلاح کے لیے تھیٹر میں آئے اور بہت اچھا لگا۔ میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ مجلس مدنی قافلہ کے تحت عاشقان رسول نے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے پاک ہلالی کابینہ کے ایک ماہ کے مدنی قافلوں کی روانگی کا سلسلہ ہوا۔ اس مدنی گلدستے میں مختلف مقامات پر عاشقان رسول کی دوران مدنی قافلہ مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو، 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 ہوں گی ہر مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہو آفتیں قافلے میں چلو، الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو، 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 گر مدینے کا غم چاہیے چشم نم لے لیے نعمتیں قافلے میں چلو، قرض ہوگا ادا کہ مانگو دعا پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو۔ ماشاءاللہ ہم 3 دن کے قافلے میں بیٹھا آئے ہیں۔ ہمارا گھر بیرا جنہ پور سے آیا ہوں، ہم لوگوں کا بہت میسر ہوا کہ ہم لوگ 3 دن کے قافلے میں بہت کچھ فرائض علوم سنتیں آداب سب کچھ سیکھنے کا ملا۔ الحمدللہ عز و جل ایک ہمارا قافلہ بہت کامیاب رہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں اس مسجد میں جو مدنی قافلے والے جو آئے ہیں، ان کو دیکھ کر کے ہم لوگوں کو بڑی خوشی حاصل ہوا۔ ان کے آنے سے بہت سارے یہاں لوگ نمازی بن گئے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں سارے لوگ توبہ کیے ہیں اور صدق کے دل سے توبہ کیا اور نماز پڑھنے کا تیاری کیے ہیں۔ سب کے سب یہاں تیار ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھیں گے۔ اللہ سے کرب دعا ہے اللہ کا
کہ یہاں بار بار یہ لوگ آئے اور ہم لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے رہے. سکھے کی منڈی پنجاب پاکستان میں مجلس عشر و اطراف گاؤں کے تحت مدنی حلقہ ہوا. ایک اور دعوت اسلامی کی مجلس کی کوشش آپ بھی دیکھیے. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. ہانگ کانگ کا ایک علاقہ ہے کولون، جہاں ایک اسلامی مرکز میں منعقدہ عظیم الشان سنت و برے اجتماع کا انعقاد کیا گیا. علماء کرام، شخصیات اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی. مناظر ہانگ کانگ سے ملاحظہ کیجیے. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. اور بڑھتے ہیں مانگا منڈی پنجاب پاکستان کی جانب، جہاں مجلس ذرائع آمد و رفت کے اسلامی بھائیوں کی آپ کو کوشش دکھاتے ہیں. مقامی کمپنی میں ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا، جبکہ کمپنی کے انچارج اشرف بھٹی نے اس موقع پر مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. ادھر درس دیا ہے، یہ بہت ہی اچھا کام ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے جتنے بھی ادھر کے ملازمین، ڈرائیور، کنیکٹر حضرات ہیں، ان کو یہاں پر بلا کے اور ہر مہینے ایک محفل کی شکل میں یہ پروگرام ہوئے گا، جن میں سے جتنے بھی دوست ہمارے ہوں گے وہ سارے کے سارے یہاں پہ شریک ہوں گے. اور اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے سلسلہ اسباق تصوف. مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے. آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شروع فتن سے
بچا